فإذا وهبت فذاك فضل سابق هذا الذي أرجو إليه وأطمع وإذا منعت فأنت ربي خالقي حاشا يداي لغير جودك ترفع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. معزز سامعین، سلسلہ دروس توحید میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ الہ کے شرعی معنی کے متعلق ہے۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کے سامنے بات واضح کی کہ لفظ الہ کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کو جاننے کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، کلمۃ التوحید کا معنی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک لفظ الہ کا معنی ہمیں نہ پتہ ہو۔ بلکہ میں ایک بات مزید ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رفع الاشتباہ عن معنی العبادۃ والالہ، یعنی اشتباہ کو، جو نزاع ہے، جو چیز مشکل ہے، اس کو دور کرنا عبادت اور الہ کے معنی سے، اور اس کے معنی کو خوب وضاحت سے بیان کر دینا کہ عبادت کا کیا معنی ہے اور الہ کا کیا معنی ہے۔ اس کتاب میں، اس کے مقدمے میں شیخ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے، خصوصاً جب ہم توحید الوہیت کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ بات ہے کہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ اہل حق اور اہل باطل کا جو اختلاف ہے توحید کے مفہوم میں، شرک کے مفہوم میں، یعنی جس کو ہم شرک سمجھتے ہیں اس کو وہ شرک نہیں سمجھتے، جس کی بنیاد پر ہم ان کو مشرک کہہ دیتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو موحد سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا اختلاف ہے نا، کوئی معمولی اختلاف تو نہیں ہے۔ اس اختلاف کی جو بنیاد ہے، اس اختلاف کی جو اساس ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت اور الہ کا معنی سمجھنے پر ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہت غور کیا ہے، بہت تفکر کیا ہے، میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ توحید اور شرک کے معنی کے اندر جو خلط ملط پیدا ہو گیا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں، جو اشتباہ آ گیا ہے، وہ کس بنیاد پر آ گیا ہے کہ الہ اور عبادت کا معنی صحیح طور پر ہم نہیں سمجھتے۔ اگر ہمیں الہ کا اور عبادت کا معنی صحیح سمجھ میں آ جائے تو یہ اشتباہ باقی نہیں رہتا، توحید اور شرک کا مسئلہ نکھر کے آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم توحید الوہیت پڑھ رہے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ الہ کا معنی ہم سمجھیں، لغوی معنی ہم سمجھ گئے۔ آج میں آپ کے سامنے شرعی معنی بیان کروں گا قرآن کریم کی آیات سے، صرف قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو آیات لفظ الہ کے شرعی معنی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، آپ کے لیے واضح کر دے گا۔ چند آیات ذکر کروں گا، زیادہ نہیں، ورنہ بہت ساری آیات ہیں۔ علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی نے کئی آیات ذکر کی ہیں، لیکن میں صرف چند ایک آیات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جو پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ کہہ دے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور کلمہ سوا، ایسی بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کلمہ سوا سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اگلے آیت کے حصے میں اس کی تشریح کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کہ اہل کتاب آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف،
جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. تم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو, ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی ہم یہ متعین کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, کہ ہم نہ عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کی اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. تو اللہ نعبد الا اللہ, ہم نہ عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کی. الہ کی تشریح عبادت سے کی گئی ہے, اس لیے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو معبود ہوتا ہے. یہ لفظ الہ کی قرآنی تشریح ہے. یہ ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس کے بعد دوسرا حوالہ نوٹ کریں. دوسرا حوالہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26, 27, 28 ہے, 26, 27, 28. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, میں ان سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, پس وہ مجھے ہدایت دیتی ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ابراہیم نے کر دیا اس کلمے کو, چھوڑ دیا اس کلمے کو اپنی اولاد میں باقی, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ پلٹ جائیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف. اب یہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً, باقی رہنے والا کلمہ, ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو اپنی اولاد میں چھوڑا. یہ جو کلمہ ہے اس کی تفسیر امام مجاہد ابن جبر, قتادہ ابن دعامہ سدوسی اور سدی نے کیا کی ہے کہ کلمۃ باقیہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے اس کی تفسیر کی ہے. گویا کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح آئی ہے پچھلی 2 آیات میں, کہ جو ابراہیم نے کہا تھا علیہ السلام کہ میں تم سے برات کرتا ہوں, جن معبودوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے برات کرتا ہوں اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین, یہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے, یہ کلمۃ باقیۃ کی تفسیر ہے. معلوم یہ ہوا کہ لا الہ میں جو الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ معبود کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تبھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اننی بریء مما تعبدون. تو الہ کا معنی یعنی قرآنی جو تعبیر ہے الہ کی وہ کیا ہے, قرآنی جو توضیح ہے تشریح ہے وہ کیا ہے, لفظ الہ کی معبود. تیسری آیت اور تیسرا حوالہ آپ نوٹ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا, ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ. کفر عربی میں اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کفر کا جحود, جس نے انکار کیا طاغوت کا. طاغوت کہا جاتا ہے وہ جس کی اللہ کے ماں سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو. فرض کریں کوئی شخص ہے, اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اپنی عبادت کروانے پر راضی ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے طاغوت. جس نے طاغوت کی عبادت کا انکار کیا کہ نہیں اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لایا, صرف اللہ کی عبادت کی, اس کی توحید کو مانا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اس نے عروہ وثقہ کو, ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اور امام ضحاک رحمہ اللہ نے عروۃ الوثقہ کی تفسیر کی ہے لا الہ الا اللہ سے. یعنی کیا مفہوم بنے گا؟ جس نے طاغوت کا کفر کیا, غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور صرف اللہ کی عبادت کی, اللہ پر ایمان لایا, اس کی توحید کا اقرار کیا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اس نے لا الہ الا اللہ کو تھام لیا. گویا کہ الہ کا لفظ جو ہے وہ معبود کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ الہ کی
ایک اور تشریح ہے قرآنی تشریح. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پیش کی ہیں. اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں، تقریباً 10 کے قریب آیات میں نے اپنے پاس لکھی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، لیکن میں صرف 3 اس میں سے بتا رہا ہوں، اور یہ 3 کافی ہیں، شافی ہیں. ورنہ بہت ساری آیات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا فاعبدون. لا الہ الا اللہ کی تشریح عبادت سے کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے یہ آیت کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو عبادت سے لا الہ الا اللہ کی تشریح ہوتی ہے، عبادت سے لا الہ الا اللہ کی تشریح کی جاتی ہے، یعنی الہ اس کو کہا جاتا ہے جو معبود ہو. تو یہ قرآنی آیات ہیں جو کافی شافی ہیں اس معنی کے بیان کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی جو قرآن میں تشریح اور توضیح کی ہے، وہ اس میں الہ کا معنی عبادت سے کیا ہے. الہ کو عبادت، معبود کے معنی میں استعمال کیا ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو معبود ہو، جس کی عبادت کی جائے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آئندہ جو ہمارا حلقہ ہوگا، آئندہ جو درس ہوگا، اس میں میں آپ کے سامنے سنت سے اور بعض آثار صحابہ سے پیش کروں گا کہ اس میں بھی الہ کا لفظ جو ہے وہ معبود کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تاکہ یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جائے، اظہر من الشمس ہو جائے کہ کتاب و سنت میں نصوص شریعت کے اندر الہ کا لفظ وہ معبود کے معنی میں آتا ہے. الہ کا لفظ وہ معبود کے معنی میں آتا ہے. تو یہ ایک بنیاد بنے گی توحید الوہیت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی. میں چاہتا ہوں کہ توحید الوہیت کو ہم خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور کوئی اس میں اشتباہ اور شک و شبہ ہمارے پاس باقی نہ رہے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.